اسلامی شریعت قرآن اور احادیث کے ذریعے سارے انسانی مسائل اور معاملات کا احاطہ کرتی ہے، لیکن دنیا اتنی وسیع ہے کہ کہیں کہیں رسم و رواج اور تہذیب و ثقافت اس پر حاوی ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان ہی متنازع مسئلہ بن جاتے ہیں۔ آداب ناظرین، میں ہوں عبدالحی خان۔ پیش ہے ہفتہ روزہ پروگرام بیچ بحث میں۔ اگر ہم موٹے طور پر دیکھیں تو آبادی، جغرافیائی حالات اور تہذیب و ثقافت کی بنیاد پر اسلام میں آئلی قوانین میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی جاتی رہتی ہیں اور ان پر سرکاری مشینری کا پورا عمل دخل ہوتا ہے۔ دوسری جانب کچھ ملکوں میں سیکولر نظام موجود ہے، لیکن تیسرے طرح کے وہ ملک ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں اور ضرورتوں کے مطابق وہ اصلاحات کی طرف زیادہ ہمت نہیں کر پاتے۔ اس طرح حکومت کا دباؤ بھی ان پر نہیں ہوتا۔ مولانا عبد المعید اظہری صاحب، آواز دی وائس میں ہمارے ہفتہ روزہ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ ہمارا آج کا موضوع جو میں نے ابھی بیان کیا، آپ سے اس تعلق سے میں پہلا سوال یہ معلوم کرنا چاہوں گا، پہلی بات میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ اسلامی شریعت ایک دستاویز ہے، تفصیلی دستاویز ہے اسلامی شریعت، جس میں قرآن، اللہ کے احکامات اور رسول، حدیث وغیرہ سب کچھ شامل ہو جاتی ہے، اور فقہ وغیرہ بھی ہے تمام سب۔ لیکن جب آپ نے سفر کیا ہے، آپ نے جامعہ ازہر قاہرہ میں تعلیم حاصل کی ہے، وہاں کے دوسرے ملکوں میں بھی، خلیج کے اور مشرق وسطیٰ کے دوسرے ملکوں کا بھی آپ نے سفر کیا ہے، تو میں دراصل بہت سی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، اور ہندوستان میں رہنے والا ایک مسلمان ہر مسلمان نہیں جا سکتا، اسی طرح دوسرے ملکوں کے مسلمان یہاں نہیں آ سکتے، لیکن یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو اسلام وہاں پر ہے وہ اسلام یہاں نہیں ہے، مطلب شریعت۔ تو آپ کیا فرق دیکھتے ہیں اور اس فرق کو کیسے دور کیا جائے؟ بہت بہت شکریہ، اور سوال اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس پر تھوڑا سا ٹائم لے کر کے اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آپ بات کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو شریعت ہے وہ شریعت 3 حصوں میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، 3 گروہ۔ ایک تو ہے عقائد، دوسری ہیں عبادات، اور تیسرے ہیں معاملات۔ عقائد ہمارے فیتھ ہے، اللہ ایک ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قیامت وغیرہ۔ عبادات ہمیں نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حج پہ جانا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر آتا ہے معاملات۔ قرآن میں، احادیث میں سب سے زیادہ جو ڈیٹیل میں بیان کیے گئے وہ ہے معاملات۔ پورا جو فقہ ہے اسی معاملات پر ہے، کیا درست ہے، کیا درست نہیں ہے، کیسے کس کے ساتھ معاملات ہوں، کیسے کس کے ساتھ معاملات نہ ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں۔ اس کو دوسری طرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو 2 حقوق دیے ہیں، ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ۔ ایک اللہ کے حقوق ہے، اللہ کے رائٹ ہے کہ اللہ کی طرف سے تم پر کیا ذمہ داریاں ہیں، آپ نماز پڑھو، روزے رکھو۔ دوسرا ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد جو ہے ایک ایسا معاملہ ہے جو اسلام میں، چاہے وہ سماجی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، یہ تمام چیزیں اسی میں آتی ہیں کہ ہماری اپنی ذمہ داریاں، ہم کسی سماج میں رہتے ہیں، ہم کسی معاشرے میں، سوسائٹی میں، ملک میں رہتے ہیں، ریاست میں رہتے ہیں، تو وہاں پر رہتے ہوئے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور معاملات کیسے ہوں، یہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کی اہمیت، امپورٹنس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں، کہ بندہ میرے حق ادا نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ میں معاف کر دوں، لیکن بندہ بندے کے اگر حق ادا نہیں کرتا ہے تو وہ جب تک بندہ خود معاف نہ کر دے میں معاف نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بندے نے کسی بندے کا حق مار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب جب تک جس کا آپ نے حق مارا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک اسے میں معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ اتنی بڑی بات کہی کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب تمہاری زندگی، جو تمہارا شعبہ ہے، تمہاری زندگی، اس زندگی کے جتنے بھی معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، وہاں پر تم کو بہت احتیاط کرنا ہے۔
بہت ہی بنیادی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اگر منیمم ایمان کا، اسلام کا منیمم کم سے کم ریکوائرمنٹ تقاضا یہ ہے کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور یہ انسان کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ، نیچر کے ساتھ کہیں بھی آپ تکلیف دے انسان آپ ثابت نہ ہو. یہ ایک بیسک چیزیں ہو گئی. آپ نے بین الممالک کی بات کہی کہ مصر کے معاملات کیسے ہیں، ہندوستان کے معاملات کیسے ہیں دیگر ممالک میں. دیکھیں اسلام تو پوری دنیا میں ایک ہی ہے، وہ عرب میں ہو، عجم میں ہو، کہیں بھی ہو. فرق کہاں ہے؟ فرق ہے تہذیب کا، فرق ہے ثقافت کا. اور اسے ہم افسوس کہہ لیں یا بدقسمتی سے کہہ لیں کہ پچھلے کچھ برسوں میں ہمارا جو کانفلکٹ ہے وہ تہذیب اور مذہب کا ایک کانفلکٹ بن گیا. مثال کے طور پر، مثال سے ہم جانتے ہیں لباس، عرب کا اپنا لباس ہے، یورپین کنٹریز کا اپنا لباس ہے، ہمارے ملک کا اپنا لباس ہے. لباس مذہب کا حصہ نہیں ہے، لباس تہذیب کا حصہ ہے. کہ کہیں پر پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، کہیں کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، کہیں جو ہے جبہ پہنتے ہیں، کہیں ٹوپی لگاتے ہیں، کہیں رومال باندھتے ہیں، کہیں صافہ باندھتے ہیں. یہ مذہب نہیں ہے، یہ تہذیب کا حصہ ہے، ثقافت کا حصہ ہے. اور جانے انجانے میں ہم اس بحث میں چلے جاتے ہیں کہ ارے تم کیسے مسلمان ہو، تم تو یہ نہیں پہنتے ہو، تم کیسے مسلمان ہو، تم تو یہ نہیں کرتے ہو. تو وہ تہذیبی فرق ہے. تہذیبی فرق میں بہت سارے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بہت ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، کہ ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ چیزوں کو آنر، چیزوں کو رسپیکٹ کرنے میں سب سے آگے ہے. رسپیکٹ کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو بہت آگے ہے. چاہے وہ قرآن کا ادب ہو، چاہے حدیث کا ادب ہو، چاہے صاحب قرآن اور قرآن کے کیا کہتے ہیں صاحب قرآن کے جو بھی موافقین اور جو بھی مبلغین رہے ہیں ان سب کا ادب اس معاملے میں جو ہے وہ بہت آگے ہے. اسلامی شریعت کے تعلق سے میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس کو اکثر و بیشتر ہم لوگ سماج میں محسوس کرتے ہیں اور آپس میں بات بھی کرتے ہیں کہ اب تو کمیونیکیشن کا زمانہ ہے. بہت سی چیزیں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو رہی ہوں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، چاہے آدمی زمینی سطح کا ہو یا کسی اعلیٰ ماحول میں رہتا ہو، یہ سب پتہ چل جاتا ہے. اس کے باوجود یہ جو اختلافات ہیں مسلمانوں میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں کو مسلمانوں کو بہت زیادہ جو غیر اسلامی بھی ہیں ان پر ٹکرا جاتے ہیں، ان سے کیسے بچنا چاہیے؟ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کانفلکٹ کے پیچھے جو وجہ ہے، یہ جو جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کے پیچھے ہے جہالت. جہالت بہت بڑی وجہ ہے. پہلے جہالت کا پرچار جو ہے تھوڑا سا محدود، لمیٹڈ تھا. ابھی سوشل میڈیا کے دور میں جہالت کا جو پرچار ہے، اس کا جو پروموشن ہے بہت تیزی سے اور بہت تیزی سے وائرل ہو جاتا ہے. ایک بہت بنیادی چیز سمجھنے کی ہے، خاص طور سے سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوانوں کے بعد سمجھنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک بیسک سی جو ہے بیسک سے آپ کو اصول دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کی جب آپ کے پاس کوئی خبر آئے، کوئی بھی خبر، کوئی نیوز آپ کو ملتی ہے تو اس کی تصدیق یعنی اسے سچ یا جھوٹ ماننے سے پہلے تصدیق کر لو کہ وہ کیا ہے. آپ کو کوئی خبر مل گئی، فیس بک پہ آ گئی، واٹس ایپ پہ آ گئی، کوئی ویڈیو آ گئی، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، کسی کا کوئی وہ صحیح بھی ہے کہ صحیح نہیں ہے یہ جانے بغیر آپ اس کو جو ہے سچ یا جھوٹ نہیں مانیں گے. ایک دوسرا، اسے فارورڈ کرنے سے پہلے یہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ تحقیق کر لو. اب ہم دیکھیں کہ اس پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں. جس تیزی سے، اور یہ صرف سوشل میڈیا میں جس تیزی سے کچھ بھی آیا، کوئی بھی نیوز آتی ہے، کوئی بھی ویڈیو آتی ہے، ہم دے دھڑا دھڑ اس کو فارورڈ کر، کیونکہ ہم خالی بیٹھے ہیں. ہمیں نہیں فرق پڑتا ہے کہ ہمارے اس ایک میسج کے فارورڈ کرنے کے سماج میں کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں. آپ روک سکتے تھے، آپ کے پاس آیا میسج، آپ اسے ڈیلیٹ کر سکتے تھے، آپ اس کی تحقیق کر سکتے تھے. کس نے کہاں پر کیا کہا، کون سی ویڈیو کہاں کی ہے. آج ایڈیٹنگ کا زمانہ ہے.
ہندوستان کی ویڈیو عرب میں چل جائے، عرب کی ویڈیو ہندوستان میں چل جائے، ترکی کی جو ہے وہ ایران میں چل جائے، ایران کی افغانستان میں چل جائے، کچھ آپ کو معلوم ہے؟ پھر جذباتی چیزیں وہاں پر آ جاتی ہیں، اس پر آپ کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، اس کو کیسے آپ کو رد عمل کرنا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ جذبات میں آ کر کے آپ نے ویڈیو وائرل کر دی، آپ نے میسیجز وائرل کر دیے، اور اس کے نقصانات ہمارے اپنے ہی سماج میں ہو رہے ہیں۔ کتنا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ آپ نہیں جان رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ تو خیر سوشل میڈیا اور ان کا زمانہ، ہمارے صاحب علم بھی، ذمہ داران بھی ان چیزوں میں احتیاط نہیں برتتے، کہ تحقیق جو ہے، ریسرچ ہمارے یہاں سے تقریباً ختم ہے، کیونکہ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ ہمارے استاذ نے، استاذ کے استاذ نے، ان کے استاذ نے جو کہہ دیا ہے، اب اس کے بعد ختم، یہ لکیر ختم ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی۔ جبکہ اسلام بار بار تحقیق، اسلام میں ایک بہت بہترین اور خوبصورت نظام ہے کہ بھلے سے یا تو آپ جیسے استفتاء ہوتا ہے، ایک تو اسلامک ٹرمینالوجی، یعنی کہ فتویٰ مانگنا، کسی بھی مسئلے کے بارے میں پوچھنا سوال یہ کرنا، کیا ہے، سوال کرنا۔ اب آپ سوال کا اگر جواب دے رہے ہیں آپ، تو سوال کے جواب دو طرح سے دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی سوال پیچھے ہمارے استاد سے، ہمارے بزرگ سے، ان کے استاد سے کسی نے پوچھا ہو تو وہ سیم ہم نقل کر کے بھیج دیتے ہیں، یہ ہو گیا۔ دوسرا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کی تحقیق کرتے ہیں، تحقیق ختم ہی ہے صاحب۔ انہوں نے کس سیاق و سباق میں وہ بات کہی تھی، اس وقت اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں جو ماحول تھا، اس وقت اس کی کیا ضرورتیں تھیں، زمینی کیا تقاضے تھے، ہم کو نہیں پتا۔ سورس تو ہمارے یہاں ختم ہی ہے۔ ہم مسائل کو حل کرنے کے لیے آج کی لکھی ہوئی کتابوں کا سہارا لے رہے ہیں، جبکہ ہمیشہ سے سہارا قرآن و حدیث رہا ہے، قرآن رہا ہے، حدیث رہے، اجماع رہا، قیاس رہے ہیں۔ تو وہاں تک ہم نے کم سے کم پہنچنے کی کوشش تو کرو، بھلے سے آپ استاد کے ذریعے پہنچو، بزرگ کے ذریعے پہنچو، سورس تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اور کانٹیکسٹ کا سمجھنا بہت ہی نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ جب تک آپ کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ اس ماحول کو نہیں سمجھیں، کس کانٹیکسٹ میں کب کیا بات کہی گئی ہے یا کس کانٹیکسٹ کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس عالم دین کے لیے جو عالم دین کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے، کوئی بیان جاری کر رہا ہے۔ اس سمت میں میرے ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا ہے، وہ میں آپ سے اور اس پر، اور یہ میرا آخری سوال ہوگا۔ بہت سے مسئلے ایسے ہیں، دیکھیے آواز دی وائس اپنے قیام کے بعد سے برابر اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ جو غیر ضروری ہمارے سماج میں، خاص طور سے مسلم سماج میں، اور ویسے تو تقریباً سبھی کے لیے ہے، کیونکہ یہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اسلام یا ہندو مذہب یا عیسائی مذہب تقریباً تعلیمات اخلاقی ہیں اور تمام چیزیں ہیں، وہ سب یکساں ہیں، کوئی بھی مذہب تشدد کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میں یہاں آپ سے دراصل معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی ان بہت سی ایسی چیزیں جو غلط رائج ہیں، علماء کا اس سلسلے میں کیا مطلب رخ ہونا چاہیے، اور ان کی بلکہ رخ نہیں بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ ان کی ذمہ داری ہمارے اس ماحول میں، کیوں کہ جیسے مساجد ہیں، مساجد میں سماجی کام ہونا چاہیے، مدرسے ہیں، مدرسوں سے چیزیں جانی چاہیے، تو یہاں پر جو ہے وہ علماء کا ایسے حالات میں مطلب کیا ذمہ داری ہے علماء، اور علماء عوام کو کیسے بیدار کریں؟ ایک سرسری جواب تو اس کا یہی ہو سکتا ہے کہ بھائی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو بیدار کریں، ان کو قرآن کے بارے میں بتائیں، حدیث کے بارے میں بتائیں، قرآن کی آیات، قرآن کے جو حکم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہیں ان کو بتائیں اور اس کو بیدار کریں۔ لیکن ابھی مسئلہ جو ہے نا اس سے بہت دور جا چکا ہے۔ سماج میں ہمارے یہاں پر چاہے وہ علماء ہوں، مدارس ہوں، خانقاہیں ہوں، مسجد کے امام ہوں، لگ بھگ اپنی اپنی ذمہ داریوں سے لوگ دور ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سماج میں ہم آج جو ماحول دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پہ یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں سے کیا کہتے ہیں ان تمام چیزوں کا تدارک ہونا تھا وہ ہو نہیں رہا ہے، وہ خود اپنے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امامت کے اپنے جھگڑے ہیں، مدارس کے اپنے جھگڑے ہیں، خانقاہوں کے اپنے جھگڑے ہیں۔ کون ایسا ادارہ ہے، کون ایسی خانقاہ ہے، کون ایسی مسجدیں یا اس کے امام ہیں جو جھگڑ رہے ہیں۔
ہم آج ایک ایسے معاشرے، ایک ایسے دور میں سے گزر رہے ہیں جہاں پر علماء اور عوام کا ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ ہم عالم کی وہ بات سنتے ہیں یا اسی پر عمل کرنا چاہتے ہیں جو مجھے صحیح لگتی ہے، ہمیں وہ نہیں سننا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے۔ میں جو ہے کیا کہتے ہیں، قرض لیتا ہوں، سود لیتا ہوں، اور اگر عالم کہتا ہے کہ سود حرام ہے تو مجھے اس عالم کی بات نہیں سننی ہے۔ میرا جو ہے وہ اب تجارت کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ سود نہیں لے سکتے، آپ جو ہے کیا کہتے ہیں زیادہ نفع نہیں لے سکتے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ اگر عالم اس کی یہ بات منع کرتا ہے تو ہمیں نہیں سننا، کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے نقصان میں چپ رہ جاتا ہے۔ اب اور ایک اور اس کی بڑی بات، سماج کی تشکیل میں سماج کے ہر طبقے کا جو ہے وہ ہاتھ ہوتا ہے۔ علماء کے علاوہ دیگر سماج کے جو باقی لوگ ہیں، ان لوگوں نے اسلام، اسلامی اخلاق، اسلامی ادبیات، اسلامی احکام اور ان کے تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایک طرف کر دیا، بھئی یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ تو گویا آپ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں عوام اور علماء اپنی اپنی ذمہ داریوں کو کم سے کم نظر ثانی کریں کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں کیا اور ان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ نہیں، عوام کی ذمہ داری تو چلو ٹھیک ہے، عوام کا کیا ہے، سن لینا ہے، مطلب جیسے علماء ہے، علماء کے علاوہ سماج میں دوسرے بھی تو ہیں، دانشور لوگ بھی ہیں، جی جی جی، دیگر جو کیا کہتے ہیں شعبے کے لوگ ہیں۔ ہر طبقے کے آدمی کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، علم کو فروغ دینا ہوگا، ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہوگا، تبھی آپ سماج کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مولانا عبد المعیز صاحب، ہمارے آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔